اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے تعوذ کے بارے میں بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم تسمیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پہلے لفظ کو دیکھتے ہیں۔ بسم حمزہ سین میم اس کا روٹ ورڈ ہے جس کے معنی ہے نام۔ اللہ حمزہ لام ہا الہ اس کے روٹ ورڈ ہیں جس کے معنی ہے وہ ذات جس کی عبادت کی جائے۔ الرحمن را حا میم رحم، رحم مادر وہ حصہ جہاں پہ بیبی کی گروتھ ہوتی ہے، اور اللہ سبحان تعالی اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اس لیے اس کو الرحمن کہا جاتا ہے۔ الرحیم را حا میم رحم، بار بار رحم کرنے والی ذات۔ بسم اللہ کے آغاز میں اقرا، ابدا یا اتلو یہ لفظ تھے جو محذوف ہیں۔ ان کے معنی اللہ کے نام سے پڑھنا یا شروع کرنا یا تلاوت کرنا۔ بسم اللہ کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا پھر اسے دوسری سورتوں سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے شروع میں لکھا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ جو ہے اس کا پڑھنا باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور ہر نیک کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ پڑھ لینے سے اللہ سبحان تعالیٰ کی اس میں مدد شامل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانی فرماتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک سے ایک دیہاتی آیا اور وہ بھی کھانے میں شامل ہو گیا۔ 2 لقموں میں اس نے کھانا سمیٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تسمیہ پڑھ لیتا، یعنی کہ بسم اللہ پڑھ لیتا، تو یہ کھانا تم سب کو کفایت کر جاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ساری مخلوق کا رزق آپ نے بتا دیا ہے، تو میں کیا کھاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کھانے پر میرا نام نہیں لیا جائے گا وہ تمہارا کھانا ہوگا۔ اسی طرح سے لباس بدلتے وقت بھی ہمیں بسم اللہ کہہ لینا چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہ کے درمیان کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑا اتارے تو کہے بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے۔ تو ہمیں جان لینا چاہیے نظر بد نہ صرف انسانوں کی بلکہ جنوں کی بھی لگتی ہے، اور جب بھی ہم کپڑے چینج کرتے ہیں یا چھوٹے بچوں کے کپڑے چینج کرتے ہیں، اس وقت اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں تو جن اندھے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح انسانوں اور جنوں کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وضو کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ بسم اللہ پڑھنی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ تو وضو کے شروع کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہمارا وضو نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جمع کے وقت یعنی کہ ہسبینڈ وائف کا جو اسپیشل ریلیشن ہوتا ہے اس وقت بسم اللہ کا پڑھنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اللہ کے نام سے اے اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ تو دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح سے تکلیف ملنے پر یا چوٹ لگنے پر بسم اللہ کہنا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ کہتے ہیں غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹی تو انہوں نے کہا ہس، جیسے ہم تکلیف ملنے پر سی بول دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس وقت بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، یعنی کہ زمین سے اوپر اٹھا لیتے، اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے، کہ اس میں اتنی زیادہ برکت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی چوٹ لگے تو سی یا ہس کہنے کی بجائے بسم اللہ پڑھیں۔ پھر اسی طرح سے ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا۔ ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے یعنی کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح سے رات کو بستر پر جاتے وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بستر پر جائے تو بسم اللہ کہے، اپنے تہبند کے پلو کا کونا پکڑے اور بستر کو جھاڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد کون اس کے بستر پر آیا، یعنی کوئی زہریلا کیڑا وغیرہ۔ اسی طرح سے پھر گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کہتا ہے کہ آج اس گھر میں میرے لیے کھانا بھی ہے اور رات گزارنے کی جگہ بھی ہے، اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ میرے لیے کھانا ہے اور نہ ہی رات گزارنے کی جگہ ہے۔ پھر اسی طرح سے ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان سب باتوں پر عمل کرنے کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جتنے بھی احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں اس میں یقیناً ہمارے ہی فائدے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔